الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قابل صد احترام ذی وقار معزز و مکرم علماء کرام، ذمہ داران نظام، بزرگوں، راہ حق کے نوجوان ساتھیوں، چمن رسالت کے شاہین صفت پروانوں، اصل میں بھی سامع کے ایسے سے جیسے آپ آئے ہیں میں بھی آیا تھا. دلی تمنا تھا کہ دو نوجوان شیخ سے سنے، اور سننے کی تمنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی آمد کو قبول فرمائے. پھر ہمارے ذمہ داروں نے مجھ کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا بتوفیق اللہ. جو مقررہ وقت ہے 20 سے 25 منٹ، میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے ویسے ذہنی طور پر پریپیئر ہو کر نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی بتوفیق اللہ کچھ نہ کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کیجیے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ورنہ دو شیوخ بھی جامع ہیں اور ان کے عناوین بھی جامع ہیں ماشاءاللہ. میں زیادہ دیر ان دو شیوخ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. ابھی ہمارے عزیزم نے بڑے پیاری آواز سے قرآن پڑھا. ہم بھی پڑھتے، ہماری بھی اولاد ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ایسی ہی اچھی آواز سے قرآن پڑھے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن. وہ میری امت کا فرد ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن کو غنا ترنم پیاری آواز سے نہ پڑھے. انسان اچھا کھانا چاہتا ہے، اچھا پہننا چاہتا ہے، اچھا رہنا چاہتا ہے. اللہ کے کلام کو کیوں بھی ہم آج بے دردی سے پڑھتے ہیں؟ پہلے تو پڑھتے نہیں، اور پڑھتے رہے تو بڑے عجیب نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بچے کی طرح اور دیگر قراء اور حفاظ کی طرح پیاری آواز سے پڑھنے کا توفیق کلی عطا فرمائے. اللہ ہمارے اور آپ کی بیٹوں کو قبول فرمائے. پہلی آیت ہمارے عزیزم نے یہی پڑھا تھا، اور میں نے سوچا چلو اسی پر کچھ بول دوں. قرآن مجید پارہ نمبر 18 کی دوسری، پارہ نمبر 28 کی دوسری سورت، سورۃ الحشر کی آیات، آخری رکوع کی آیات تھی. انہیں میں سے ایک آیت، آیت نمبر 18 میں نے پیش کیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تم میں سے ہر نفس دیکھ لے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اصل میں ہم آزاد ہندوستان میں رہتے ہیں نا، اور موبائل کے آنے کے بعد ہر کوئی آزاد ہو گیا. اس معصوم بچے سے اگر بولو نا کہ بیٹا ایسا کیوں کر رہے ہیں، ہمارے ڈیڈی نہیں بولتے تم کیوں بول رہے ہو. گھر کے خواتین سے بولو کہ بھائی، اگر ساس بول دے یا کوئی بڑی خواتین بولے یا پڑوس والے بولے کہ بھائی کبھی آپ موبائل میں رہتے ہیں، بولے ہمارے شوہر نہیں بولتے، آپ کون ہوتے بولنے والے. یعنی ہر ایک کی فکر آزاد ہو گئی، دیکھنے میں، سننے میں، کھانے میں، پینے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں انڈیپینڈنسی زیادہ آ گئی، آزاد پن زیادہ آ گیا. جبکہ ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں. ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سوچ رہے دنیا میں تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ کھاؤ کھلو بتی بجھو اس کے لیے آئے ہیں. تو یار انٹرنیٹ کیا ہے، انجوائے کر کے جائیں گے. آئے ہیں تو دنیا جیسے اوروں کا نظریہ، میرا اور آپ کا یہی نظریہ نہیں بابا. ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں. نہ آزادی سے جی سکتے ہیں، نہ آزادی سے رہ سکتے ہیں، نہ آزادی سے دل اچاٹ ہو گیا چلو اب چلیں گے. نہیں، ہم اور آپ شریعت مطہرہ کے امین ہیں. اللہ نے ہم کو با مقصد زندگی کے لیے پیدا کیا. دنیا میں تو خالی مومن ہی نہیں جیتے نا، یہود بھی ہے، ہنود بھی ہے، منافق بھی ہیں، مسلمان بھی بہت. لیکن اللہ نے اہل ایمان سے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کی فکر آج کر لو. ڈرو اللہ سے.
ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں یہ سی سی کیمرے کا دور ہے۔ اس مسجد میں بھی ہوں گے نا سی سی، ہے نا، باہر بھی سی سی ہے، ایئرپورٹ انڈر سی سی، کالج انڈر سی سی، شاپنگ مال انڈر سی سی، ہے نا۔ آپ میٹرو میں سفر کیجئے، آپ کو ایک پیغام سب سے پہلے ملے گا، کرپیا کر کے ساودھان رہیے، آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں۔ بلڈنگوں کے باہر وغیرہ آپ کو ایک ورقہ چسپا ملے گا، یو آر انڈر سی سی سرویلنٹ، ایسا کچھ ہے نا۔ ہاں ہاں، یو آر انڈر سی سی ٹی وی سی وی سرویلنس ہے نا۔ بہرحال آپ کیمرے کے نگاہ میں ہیں۔ میرے محترم، یہ کیمرہ 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15-20 سال پہلے اس کا وجود نہیں تھا، اس کی کوئی ویلو نہیں تھی، کوئی حقیقت نہیں تھی۔ لیکن جب سے میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں نا، اللہ نے میرے اور آپ کی باڈی میں بھی کچھ کیمرے فٹ کیے۔ اب میں دلائل کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا، کم سے کم 14 کیمرے آپ کی باڈی میں، میری اپنی باڈی میں بتاؤں گا کہ بھئی کہاں کہاں رکھے ہوئے، کس کس صورت میں ہیں۔ اور اسی کو کل قیامت کے دن نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اسی لیے قرآن مجید پارہ نمبر 26 کا آخری صفحہ سورہ زاریات آیت نمبر 21 میں اللہ نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اپنے جانوں میں کیا دیکھتے نہیں ہو؟ کسی اور کی گریبان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے نفسوں میں دیکھو، میں اپنے نفسوں میں دیکھوں۔ اسی لیے اللہ نے کہا نا کہ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ اعمال سے باخبر ہے۔ ہم دنیا والوں کو اپنے عادات، اطوار اور چال چلن، حرکات اور سکنات کے ذریعے مس گائیڈ کر سکتے ایک دوسرے کو، لیکن رب کو مس گائیڈ نہیں کر سکتے۔ میرے محترم، قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر 4 آیت نمبر 36 کے اندر اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بیکار چیزوں کے پیسے، ٹائم پاسنگ کے لیے ایسے وقت میں اپنے اوقات کو برباد مت کرو۔ آج ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں، کس انداز میں گزر رہی ہیں، کیسے گزر رہی ہیں؟ اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، بیکار چیزوں کے پیچھے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اپنی انرجی کو، اپنی طاقت کو، اپنی توانائی کو برباد مت کرو۔ کیوں؟ ان السمع، بے شک کان، والبصر، آنکھ، والفؤاد، اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اے حضرت انسان تمہاری زندگی کا ڈاٹا کیا سنا تھا، کیا دیکھا تھا، کیسے تمہارے دل کے اندر خیر اور شر کے پہلو، کبھی نیکی کا جذبہ، کبھی نیکی سے دوری، کبھی خیر کا جذبہ، کبھی شر کا پہلو غالب، کیسے یہ چیزیں آ رہی، کیا سن رہے؟ اب تو بلوٹوتھ کا زمانہ ہے نا، ہاں چند سال پہلے تو بی آر ویئر آر یو، آئی ایم ویٹنگ فار یو، نہیں پہلی آواز، اب تو کچھ بھی نہیں، اب 5G کے دور میں چل رہے نا ہماری نئی نسل۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد، دو کان، دونوں کانوں سے سن رہے نا، اور دونوں آنکھوں سے دیکھ رہے نا، کانوں سے سن رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اچھا دیکھ رہے ہیں، برا دیکھ رہے ہیں۔ اور 5G کے آنے کے بعد تو ہر کوئی اب www.com میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان، کیا کیا دیکھ رہے ہیں ہمارے معصوم پڑھتے ہیں، کیسے ہماری لڑکیاں بے راہ روی کا شکار ہیں، کیسے ہمارے یہاں جو ہے نا بے دینی، بے غیرتی آتے جا رہی ہے، کیسے آج ہماری اولاد باغی بنتے جا رہی ہے، کیسے ہمارے گھروں کا سکون درہم برہم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے بڈیاں گھروں میں دودھ بھی گرم کرتی تو خوشبو آتی نہیں تھی بچپن میں، دودھ کے گرم کرنے پر، دال کے بگارنے پر، پلاؤ بنانے پر، آج MDH کے آرار پر بھی خوشبو نہیں آتی۔
وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، اب عرق بھی ملتے ہیں تو خوشبو نہیں آتی۔ کسی بھی چیز میں اوریجنلٹی نہیں رہی ابھی۔ کیوں بھائی؟ نیت میں خطرہ تو جھولی میں پڑتا۔ عجیب ہے نا؟ تو یہ دونوں آنکھوں سے میں اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک گھنٹہ پہلے کیا دیکھے مجھے اور آپ کو یاد نہیں، ایک دن پہلے کیا دیکھے نہیں معلوم، ایک دن پہلے کیا سنے، ایک گھنٹے پہلے کیا سنے نہیں معلوم، لیکن وہ سب آن ریکارڈ ہے، میں اور آپ آن ریکارڈ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی 60 سال 70 سال کی زندگی کا ڈاٹا انہی اعضائے جسمانی سے لیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، قیامت کے دن کسی انس اور جن سے نہیں پوچھا جائے گا تم کیا کیے کیا نہیں، اعضائے جسمانی بیان کریں۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرم اپنے کرتوت سے پہچانے جائیں گے۔ میرے اور آپ کے اعضائے جسمانی بیان کریں گے، کیا دیکھے تھے، کیا سنے تھے، کیسے دل کے اندر خیر اور شر کے جذبے آئے تھے۔ تو گویا یہ 5 کیمرے ہو گئے نا؟ کل اللہ انہی سے ڈاٹا لے گا۔ اتنا ہی نہیں، قرآن مجید پارہ نمبر 26 پارہ نمبر 23 سورہ یاسین آیت نمبر 65، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیتے ہیں، تمہاری زبان کو سیلڈ کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، ارے چھوڑو جن مولویوں کی باتیں، جو کہنا ہے کہہ دیں گے، جو بولنا ہے بول دیں گے۔ کیا ممی ڈیڈی ہاؤس ہے جو بول دیں گے؟ معمولی پاسپورٹ کی انکوائری آئے تو پولیس کے سامنے کھڑے ہو کر صفائی دینے کی اوقات میری اور آپ کی نہیں رہی؟ رب کے سامنے میں اور آپ بولیں گے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بینکم و بینہ ترجمان، لوگوں تمہارے درمیان، تمہارے رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں رہے گا، کوئی ترجمان نہیں رہے گا۔ امام الانبیاء، ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کر جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا، جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے اللہ کے نبی ریلیکس لینے کے لیے تھوڑا سا اپنے جسم مبارک کو زمین پہ لگاتے، ایسے صاف اور شفاف فرش نہیں تھا، کوئی گاؤں تکے، کوئی وسائل زندگی نہیں تھے، پھر بھی اللہ کے نبی کہتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا۔ کہ پیارے نبی پر بھی عذاب ہے؟ خوف کا حال دیکھو۔ نیکیوں کا انبار رکھنے والے صدیق اکبر، جن کی نیکیوں کا ذکر قرآن میں، جن کی نیکیوں کا ذکر احادیث میں، ایسے صدیق اکبر کہتے کئی حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے۔ جبکہ صدیق اکبر کا عشر عشیر تو چھوڑ دیجیے، ایک پوائنٹ بھی میں اور آپ عمل نہیں کرتے۔ آج بھی قرآن کے اندر ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا، ارے ان دو دوستوں کی دوستی کو یاد کرو، ایک دوست دوسرے دوست سے کہہ رہے تھے ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ۔ وہ صدیق اکبر جن کی نیکیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کہا رجال یحبون ان یتطہروا، کچھ لوگ ایسے جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی ان کو پسند کرتا ہے۔ وہ آل ابو بکر کون سی نیکیاں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود اور آج ہم ہر چیز میں آزاد ہو کر کیسے مگن ہے اپنی زندگی سے۔ اسی لیے اللہ نے پہلی آیت میں کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کی فکر۔ تو ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی کو واچ کرنے کے لیے میری اور آپ کی آنکھیں، میرے اور آپ کے کان، میرے اور آپ کے دل۔ پھر سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پیر گواہی دیں گے۔ میسج ٹیپ کر رہے ہیں نا، ٹی وی ریموٹ چلا رہے ہو نا، کار ڈرائیونگ کر رہے ہو، بیگ چلا رہے ہو،
ہاتھوں سے حلال اور حرام کا جنازہ نکالے بغیر بس منی میک منی، پیسے پیسے، دولت کے انبار جمع کر رہے ہو. کتنے حقوق ادا کرے کتنے نہیں کر رہے ہیں. جن ہاتھوں سے جو بھی ایکٹنگ چل رہی ہے، کوئی بھی کام، اللہ تعالیٰ کہتے وہ تکلیمونا ایدیہم، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وہ تشہد ارجلہم، ٹھیک ہے کورمنگلا کے علاقے میں، اس ممبئی بنگلور کے سینٹر میں کوئی ہمیں دیکھتا تھا، ہم کو ممبئی میں کون دیکھے گا، جرمنی اور فرانس میں کون دیکھے گا، اور کسی اور جگہ ہم کو کون دیکھے گا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو رب تمہارے ساتھ. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے پیر گواہی دیں گے جن پیروں سے چل کر کے گئے تھے. کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے نا. 2 آنکھ، 2 کان، 1 دل، 5 2 ہاتھ اور 2 پیر. یہ سب میرے اور آپ کے خلاف ایویڈنس بنیں گے کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں. اللہ اکبر. 9 ہو گئے. اور قرآن مجید پر نمبر 26 سورہ قاف آیت نمبر 18 غالباً، ما یلفظ من قول، لفظ یلفظ کے معنی پھینکنا، جو بھی لفظ انسان ادا کرتا ہے، اچھا ہو برا ہو، کسی سے وعدہ کرتا ہے، کسی کے بارے میں برائی کرتا ہے، کسی کے وعدہ خلافی، کچھ بھی کر رہا ہے نا، زبان سے جو بھی کام کر رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. حضرت انسان جو بھی لفظ ادا کر رہا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس گھات میں بیٹھ کر ہمارا فرشتہ اس کی باتوں کو نوٹ کر رہا ہے. صبح سے شام تک کتنی باتیں کرتے ہیں، اچھے یا برے؟ تو کتنے ہو گئے ایویڈنس میرے اور آپ کے خلاف؟ 10. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 بزرگ فرشتے ڈے اینڈ نائٹ، چاہے آسمان کی بلندی پر کیوں نہ اڑ رہے ہو، سمندر کی تہ میں کیوں نہ چلے گئے، جہاں بھی کہیں بھی ہو، کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. 2 بزرگ فرشتے ڈے اینڈ نائٹ گھر میں ہیں، بیوی بغل میں پھر بھی دور ہے، ماں باپ گھر میں پھر بھی دور ہے، بچے گھر میں پھر بھی دور ہے، کلاس روم میں، آفس میں ہے، بازار میں ہے، کہیں بھی ہے. کرامن کاتبین، 2 بزرگ فرشتے لکھنے والے، یعلمون، جانتے ہیں، ما تفعلون، تم کیا کر رہے ہو. کتنے ہو گئے؟ 12. اللہ ہے نا. یہ سب میری اور آپ کی زندگی کے سسٹم ہیں جو میرے اور آپ کے حرکات اور سکنات کو واچ کر رہے ہیں. میری اور آپ کی زندگی نوٹڈ ہے، میری اور آپ کی زندگی کے ایک ایک عمل کو آن ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور ہم غفلت میں ہیں، ہم مدہوشی میں ہیں. 12 ہو گئے نا. 2 آنکھ، 2 کان، 1 دل، 2 ہاتھ، 2 پیر، 9، 1 زبان، 10، کرامن کاتبین 12. ٹھیک ہے بابا، ان سے کچھ نہیں کیا. کبھی کبھی بڑے بڑے معاملات انسان کی اچھائی یا برائی اشارے اور کنائے میں بھی ہو جاتی ہے. کہتا نا نہیں، کبھی کسی کی تعریف کے پل نہیں، اشارے اور کنائے میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے نا. انسان کی کردار کشی یا انسانیت کے بارے میں خوبی یا خامی کو بیان کیا نا اشارے. اللہ تعالیٰ نے کہا یعلم خائنۃ الاعین، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جان رہا ہے، تمہارے اشارے اور کنائے سے وہ واقف ہے. کہاں چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے بابا، دل میں بظاہر ماشاءاللہ بڑی محبت سے مل رہا ہے، لیکن اندر کدورت ہے، اندر کینہ ہے، اندر کپٹ ہے، اندر حسد ہے، اندر جلن ہے، اندر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والی حرکتیں ہیں، کچھ بھی ہیں. وہ تخفی الصدور، اللہ تمہارے سینوں کے بھید کو جانتا ہے. 14. اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہو سکتے ہیں میرے بھائی. سوچیے، اشارے اور کنائے، حلتا کے دل کے راز. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان بتا تو صحیح کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا. بابا تو ایسے ویسے اعمال کر کے، ایسی ویسی حرکتیں کر کے
نماز چھوڑ کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر جو پیسے کما کر کے، یا کوئی بھی جو حقوق کی حق تلفی کر کے کوئی بھی گناہ کا کام کر رہا ہے، کس کو دھوکہ دے؟ یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہا ہے تو اپنی اداؤں کے ذریعے؟ باپ کو، شوہر کو، بیوی کو، اپنے عزیز کو، کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اسی کو علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز سے کہا، پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ آج لوگ رو رہے ہیں نا، ارے بھائی چھوڑو مسلمانوں، کہاں اللہ مسلمانوں کی دعا سن رہا ہے، کہاں ہمارے حالات بدل رہے، کہاں ہمارے مسلم ممالک بچ رہے، کہاں یہ ہو رہا ہے؟ ارے بابا، جب تک ہم نہیں بدلیں گے کیا رب ہم کو بدلے گا؟ یہ قانون فطرت ہے اور قانون ربانی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ ہم نے کب اپنے آپ کو بدلا؟ ہم نے کب اپنے کردار کو بدلا، اپنے اخلاق کو بدلا، معاملات زندگی کو بدلا، طرز زندگی کو بدلا؟ کیا پوچھتے ہو یہ زخم کہاں کے ہیں؟ کیا پوچھتے ہو یہ زخم کہاں کے ہیں؟ ارے کچھ تو اپنوں کے دیے ہوئے اور کچھ آسمان کے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف جو حالات تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی ایک دو سے نہیں، کئی مساجد کو جو ٹارگٹ بنایا گیا، آئے دن نت نئے فتنے، نت نئے مسائل، ایک دن کا رونا ہے، رو کر صبر آئے، ایک دن کا رونا ہے، رو کر صبر آئے، ہر دن کے رونے کو کہاں سے جگر لائے؟ ہر دن نت نئے مسائل، اور آج بھی ہمارا حال یہ ہے، استغفر اللہ۔ بابا یہ سکون ہماری زندگی سے جو چھینا جا رہا ہے، آج نئے نئے فتنوں میں جو مبتلا ہو رہے ہیں، اس کے دو اسباب ہیں۔ میں اسی پر اپنے بات کو ختم، پہلا سبب یہ ہے عمل صالح کا جذبہ ختم ہو گیا، ورنہ قرآن شاہد عدل ہے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 14 سورہ نحل، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، جو بھی اچھے کام کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، ہم اچھی زندگی دیں گے۔ رب اگر مجھے اور آپ کو جینے کا حق دینا چاہے، کائنات کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی۔ عمل صالح نہیں رہا، صلاحیت بہت بڑھ گئی، بلڈر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، لیکچرر بن گئے، پروفیسر بن گئے، اور بہت کچھ بن گئے۔ صلاحیت بنانا کمال نہیں ہے، صلاحیت کے ساتھ صالحیت، صالحیت کو اجاگر کرنا، صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت کی ضرورت ہے۔ قرون اولیٰ کے مسلمان اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ صالحیت رکھتے ہیں۔ دوسرا سبب جو آج امت مسلمہ کے لیے ہے، 1400 سال پہلے قرآن مجید میں یہ وارننگ دی جا چکی ہے، پارہ نمبر 18 سورہ نور کی تھرڈ لاسٹ آیت شریفہ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے جو جان بوجھ کر سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ آج امت مسلمہ فتنوں میں ہے، آج امت مسلمہ عذاب علیم کا شکار ہے، ذلت اور رسوائی، کوئی پرسان حال نہیں۔ 170 سے 200 کروڑ تک ہیں، لیکن یپا یرنا کی تصویر بنے گی۔ وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ ہے، آج کروڑوں بھی تو غلامی کے حوالے، کیونکہ 313 خانوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے، اللہ تعالیٰ توفیق کلی عطا فرمائے۔ یہ کچھ کلمات تھے چیدہ چیدہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اصل میں شیخین کا خطاب سننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بھائی ثناء اللہ کو، اور یہاں کے منتظمین کو، عبدالواحد بھائی اور دیگر لوگوں کو جنہوں نے مجھ کو بھی ایک موقع دیا، اللہ تعالیٰ مجھے جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس بیٹے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں میں نے پیش کی ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے کافی اور وافی ہیں، اگر ہم عمل کی نیت سے کوشش کریں گے، اللہ مجھے اور آپ سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔